اسلام کا نقطہ نظر آپ کو بتا رہا ہوں. لیکن پاکستان میں اکارڈنگ ٹو دی شریعہ لا جی وہ مجھے بہت اچھی طرح معلوم ہے. اس کا ہاؤ کین یو گو اراؤنڈ دیٹ سچویشن؟ وہ چلا جاؤں گا میں، لیکن پہلے اسلام بتا لوں. جہاں جہاں آپ لے جانا چاہتی ہیں میں وہاں بھی چلا جاؤں گا، لیکن پہلے اسلام سن لیجیے. سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں. علمی سوال زیر بحث رہا اہل علم کے مابین کہ ہماری فقہ میں جو میراث کا تصور موجود ہے اس کو قرآن مجید کی روشنی میں تقسیم کرتے ہیں، تو بعض کیسز میں قرآن مجید کے بیان کردہ متعین حصے تقسیم نہیں ہو پاتے، تو اول کا ایک تصور ہے کہ برابر سب کے حصے کم کر دیے جائیں. اس کی ایک توجہ یہ پیش کی گئی کہ قرآن مجید نے جو میراث کے احکام دیے تھے وہ تو عمومی جو عامۃ الورود کیسز ہوتے ہیں اس کے بارے میں تھے، لیکن کچھ ایسے بارڈر لائن کیسز، کچھ ایسے استثنائی کیسز، ان کے بارے میں اگر قرآن کی ہدایت کو سامنے رکھ کر عمل نہیں ہو رہا تو اس معاملے میں انسان اجتہاد کر سکتا ہے. اس معاملے میں قرآن کے تصور میراث پر کوئی قدغن پیدا نہیں ہوتی. تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ پہلے یہ بتائیے گا کہ قرآن مجید نے جو تقسیم وراثت کے ضابطے بیان کیے وہ کیا محض اصول ہیں یا ان کے اندر کوئی اطلاقی حصہ ترکہ بھی بیان کیا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ کیا وہ مکمل کیسز کا احاطہ کرتے ہیں یا صرف ایک عمومی بتا دیا گیا ہے اور اس کے بعد بارڈر لائن کیسز میں انسان اپنی عقل، اجتہاد، استنباط سے اور یہ اس طرح کے کوئی بھی تصور ایجاد کر سکتا ہے؟ کہ قرآن مجید کو اگر آپ پڑھیے، یہ آیت 11-12 ہے، پھر اس کے بعد سورہ نساء کی آخری آیت ہے جس میں یہ حصے بیان کیے گئے ہیں. یہ تو بیان ہی یہ کہہ کر کیے گئے ہیں کہ تمہارے لیے یہ تقسیم کرنی ممکن نہیں تھی. اگر تم تقسیم کرتے تو اخلاقی مسائل بھی پیدا ہوتے اور فیصلے بھی غلط ہوتے. آپ غور کر کے دیکھیے کہ یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان اور کتنی بڑی نعمت ہے. یعنی میں کس طرح سے یہ متعین کروں کہ میری میراث کس کے پاس جانی چاہیے. میں بچوں کا نام لوں تو والدین کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. بہرحال وہ بھی میرے پالنے والے ہیں، میری پرداخت کرنے والے ہیں، مجھ پر بہت کچھ انویسٹ کیا ہوتا ہے. انہوں نے اپنی زندگی کے بہت سے ایام، بہت سے اوقات، بہت سی محنتیں، بہت سا مال خرچ کیا ہوتا ہے اولاد پر. انہیں محروم کر دیا جائے. اچھا کیا بیوی کو سارا کا سارا دے دیا جائے؟ بیوی شوہر کو سارا دے کر چلی جائے؟ یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی ہے کہ یہ متعین حصے میری طرف سے بیان کرنے کا سبب ہی یہ ہے. چنانچہ اس میں پہلے جو انسان کو فیصلہ کرنا ہے اس کا حق دے دیا گیا ہے. یہ بتا دیا گیا ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ کسی کی کوئی ضرورت ہے، کوئی خدمت ہے، کوئی اس طرح کا معاملہ ہے اور تمہارے ہاں کسی کو کوئی وصیت کرنے کی ضرورت ہے تو وہ پہلے کر لو. اللہ تعالیٰ کے پیش نظر یہ نہیں ہے کہ آپ کو اپنے مال کے بارے میں اس ثوابدیدی اختیار سے روک دیا جائے. یہ کر لو، لیکن یہ ضرورت اور خدمت کی بنیاد پر کرو. تمہارا کوئی بیٹا ہے، تمہاری کوئی بیٹی ہے، کوئی معذور بچہ ہے، کسی کی تعلیم ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے، کسی نے خدمت کی ہے شب و روز، باقی سب کے سب اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے چلے گئے، یا رویوں میں کوئی فرق ایسا تم نے محسوس کیا ہے، تو اگر کسی کی خدمت کا کوئی صلاح دینا چاہتے ہو، کسی کی کوئی ضرورت پیش نظر رکھ کے، وہ بیوی کی بھی ہو سکتی ہے، وہ کسی دوسرے عزیز قریب کی بھی ہو سکتی ہے، تو تم پہلے وصیت کرو گے. چنانچہ اگر آپ دیکھیں تو ہر جگہ یہ کہا گیا من بعد وصیہ، من بعد وصیہ. من بعد وصیہ کے بعد پھر تنبیہ کی گئی ہے کہ اب رشتہ داری کی بنیاد پر اگر مال ہے تو تقسیم کا فیصلہ تم نہیں کر سکتے. جب تقسیم کا فیصلہ تم نہیں کر سکتے تو باقاعدہ بتایا گیا ہے کہ کتنا کتنا حصہ ہوگا. یعنی یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے نماز ہے تو آپ کو ویسے تو بتا دیا گیا ہے کہ نماز عبادت ہے. نماز کی روح کیا ہے، نماز کا اصول کیا ہے کہ اللہ کی بندگی کا اعتراف کیا جائے، بندہ اپنا سر نیاز اس کے حضور میں جھکا دے. یہ ایک حقیقت ہے، لیکن اس کے لیے پھر مقرر کیا گیا ہے ایک طریقہ. وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ کو کھڑا کیسے ہونا ہے، ابتدا کہاں سے کرنی ہے، ہاتھ کیسے اٹھانے ہیں، کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں، ظہر کی کتنی پڑھنی ہے، عصر کی کتنی پڑھنی ہے، ان کے اوقات کیا ہیں. تو اب کیا یہ اصول بیان ہو رہے ہیں؟ یعنی عبادت کے اصول بیان کیے جا رہے ہیں. تو اسی طریقے سے جیسے عبادت کی ایک متعین صورت طے کر دی گئی، بتا دیا گیا ہے کہ اس صورت میں 5 وقت اللہ کی عبادت کرنی ہے. بالکل اسی طریقے سے یہ بتایا گیا ہے کہ رشتہ داری کی بنیاد پر اگر تمہاری وصیت سے کوئی مال بچے گا تو وہ اس طرح تقسیم ہوگا. تو اس لیے اس میں تو کوئی اصول بیان کرنے کا سوال ہی نہیں ہے. تعین کے ساتھ بتایا گیا ہے 4 رکعت نماز پڑھنی ہے.
بتایا گیا ہے کہ رمضان کے 30 روزے رکھنے ہیں، یعنی یہ اصول نہیں ہے، نہ کوئی مقاصد طے کیے گئے ہیں، ایک باقاعدہ قانون دیا گیا ہے، باقاعدہ قانون دیا گیا ہے جو قانون قابل مرافع ہے. یعنی اگر کوئی وہ حق نہیں دیتا یا کوئی دوسرا وہ حق مار لیتا ہے تو قانون دلوائے گا اس کو، وہ اپنی طرف سے قانون کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. تو اس وجہ سے یہ بات اس کے بارے میں کہنا یہ تو بہت ہی باعث تعجب، ایسا ہی ہوگا. یہ متعین طور پر بتا دیا گیا ہے، اور متعین طور پر جب ایک چیز بتائی گئی ہے تو پھر اس کو ادا ہونا چاہیے. اب اس میں جو بارڈر لائن کیسز ہیں اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی بارڈر لائن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بھائی کسی کی ماں ہوگی، کسی کا باپ ہوگا، کسی کا کوئی رشتہ دار ہوگا، وہاں پر تو آپ دیکھیے کہ اگر آپ 2/3 بچیوں کو دے دیں، 1/3 ماں باپ کو دے دیں تو بچتا ہی کچھ نہیں ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ 2/3 آپ نے بچیوں کو دے دیا اور اسی طریقے سے دے دیا، اب خواہ ایک کنی دینی ہے بیوی کو یا بیوی کی طرف سے شوہر کو، تو یہ بیوی شوہر بارڈر لائن پر چلے جائیں گے؟ تو ایسا نہیں ہے. 2/3 ہے نا، جب لڑکیاں تنہا ہوں گی تو 2/3 ان کے پاس چلا جائے گا، 1/3 والدین کے پاس چلا گیا. تو اگر جس طرح لوگوں نے اس کو سمجھا اس لحاظ سے اب بات کریں تو والدین کو دینے کے بعد 2 بچیوں کو دینے کے بعد شوہر کے لیے تو نہیں، تو شوہر بارڈر لائن کیس ہے، یا فرض کر لیجئے کہ بیوی بارڈر لائن کیس ہے، یعنی دور دراز کا کوئی رشتہ دار ہے جس کا مسئلہ زیر بحث آ گیا. تو ایسا نہیں ہے. دوسرے یہ کہ جس کو کہا جاتا ہے نا کہ ہر قانون میں کچھ استثناء ہوتے ہیں، وہ استثناء عقلی استثناء ہوتے ہیں. یعنی جب آپ قانون دیتے ہیں تو یہ بالکل ٹھیک ہے کہ عامۃ الورود صورتوں کے بارے میں دے دیتے ہیں، اور اس میں عقلی استثناء موجود ہوتے ہیں. میں نے کئی مرتبہ اس کو سمجھانے کے لیے مثال دی ہے کہ اگر یہ قانون بنا دیا گیا کہ کل ہر شخص حاضر ہوگا اور وہ فلاں میدان میں حاضر ہو جائے گا، جو نہیں حاضر ہوگا اس کو 2 کوڑے مارے جائیں گے، 20 روپے جرمانہ کیا جائے گا، $2 تاوان عائد کر دیا جائے گا. فرض کیجئے کہ یہ قانون بنا دیا گیا ہے، تو اس میں عقلی استثناء ہیں جو موجود ہیں. یعنی اگر کوئی آدمی بیمار ہو گیا ہے، اگر کسی کا راستے میں حادثہ ہو گیا ہے، تو یہ مستثنیٰ مانے جائیں گے. یہ اس کو اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ جس وقت یہ بات کہی جا رہی تھی تو یہ جتنے کیسز ہیں یہ اس وقت بیان کرنے والے کے پیش نظر تھے ہی نہیں. تو کیا یہاں جب اللہ تعالیٰ بیان کر رہے تھے کہ 2/3 لڑکیوں کو دے دیا جائے، 1/3 والدین کو دے دیا جائے، یا اتنا 1/4 یا اتنا یہ شوہر کو یا بیوی کو یا 1/8 دے دیا جائے، تو ان کے پیش نظر ہی نہیں تھا یہ ابتدا سے کہ چلو یہ صورت بھی پیدا ہو جائے گی. تو میرے نزدیک یہ تعویل بالکل بے معنی تعویل ہے. اور اس شریعت میں جو جائیداد کا حصہ ہوتا ہے، لڑکے کو ملتا ہے، بیٹی کو اس کے بعد ملتا ہے، بیوی جو ساری زندگی آپ کے ساتھ چلی اس کو سب سے کم ملتا ہے. تو وہ جو ہے، جو وہ ان کا جو سوال ہے خواتین کے ساتھ کی ویمنز رائٹ، باتیں وہ جی ہاں، دیکھیے بات یہ ہے کہ جو اسلام میں میراث کی تقسیم ہے، یعنی جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے تو اس کے بعد آپ نے جو کچھ چھوڑا ہے اس کو تقسیم کیسے کیا جائے گا، اس کے لیے کیا طریقہ ہوگا. تو اس میں بھی جس طرح میں نے ان کے سوال کے جواب میں یہ عرض کیا تھا کہ پہلے آپ اصول سمجھیے. جب بھی کبھی کسی قانون کو سمجھنا ہو تو اس کے پرنسپل کو پہلے سمجھنا چاہیے، وہ کیا ہے. یہ جو آپ نے فرمایا کہ بیوی، سوال یہ ہے کہ بیوی کے ساتھ تو آپ کا کانٹیکٹ ہوا تھا، تو آپ دنیا سے رخصت ہونے تک یہ سمجھ ہی نہیں سکے کہ آپ بعد میں بیوی چھوڑ کے جا رہے ہیں. یعنی یہ جو باقی زندگی آپ نے گزاری اس میں آپ کو خیال نہیں ہوا کہ بعد میں کیا معاملہ ہوگا. آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اس کے حق میں اس کی ضرورتوں کے لحاظ سے وصیت کرتے. کیوں نہیں کیا آپ نے؟ یعنی کیا سبب ہے اس کا؟ تو ہمارا قانون یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنی ضرورتوں کا تعین کریں اور اس کے مطابق ہر مرنے والا وصیت کریں. اب دیکھیے میں اس کی 10 صورتیں آپ کو بتاتا ہوں. ہمارے بچے ہیں، انہوں نے تعلیم پائی، ہم نے ان کو پڑھایا لکھایا. ہمارا زندگی کا آخری مرحلہ آ رہا ہے، ایک بچہ ابھی تعلیم پا رہا ہے، ابھی اس کو بہت سے مراحل سے گزرنا ہے، باقی بچے اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے ہیں. کیا وہ یہ تقاضا نہیں کرتا کہ آپ اس کے لیے وصیت کریں؟ آپ اچانک دنیا سے رخصت ہو جائیں گے
تو وہ بھائیوں پر منحصر ہو جائے گا. آپ کے پاس روپیہ ہے، پیسہ ہے، آپ کو چاہیے کہ آپ وصیت کریں. آپ کی کوئی بیٹی خدا نخواستہ یا بیٹا وہ کسی معذوری میں مبتلا ہو گیا، باقی بچے ٹھیک ہیں اپنی جگہ، آپ نے کیوں اس کے لیے وصیت نہیں کی؟ آپ کی کوئی بیٹی خدا نخواستہ مطلقہ ہو گئی اور وہ ورکنگ وومن بھی نہیں ہے، تو آپ کو خیال نہیں ہے کہ آپ کی بیٹی کیا کرے گی بعد میں اس کے؟ تو سب سے پہلی بات جو اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں کہی ہے وہ یہ ہے کہ ضرورتوں کے لحاظ سے، حالات کے لحاظ سے آپ بیوی کے لیے وصیت کرنا چاہتے ہیں، آپ بیٹی کے لیے کرنا چاہتے ہیں، لیکن ضرورتوں کے لحاظ سے، یعنی آپ کو دیکھنا ہے کہ کون ضرورت مند ہے، کس کا مجھے کوئی صلہ دینا ہے، کس کی کسی خدمت کا معاوضہ دینا ہے. بارہ ایسا ہوتا ہے سارے بچے چھوڑ کر دنیا جہان میں چلے جاتے ہیں، کوئی ایک بیٹی یا بیٹا اپنا مستقبل بھی قربان کر کے ماں باپ کے پاس رہ جاتے ہیں، تو کیا وہ کسی صلے کا مستحق نہیں ہے؟ پہلا کام یہ ہے. یہ بہت سے جو سوالات میراث کے بارے میں پیدا ہوتے ہیں وہ اصل میں اس اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی خلاف ورزی کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں. آپ ذرا سورہ نساء میں 11-12 آیت نکال کے دیکھیے، اس میں ایک ایک چیز سے پہلے کہا ہے من بعد وصیہ، من بعد وصیہ. میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہاری وصیت کے بعد، پہلے نہیں. پہلے تمہارا کام ہے کہ اپنے حالات دیکھو. تو آپ کی بیوی کو اگر آپ کے علم میں ہے کہ آپ ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں بیوی کل شادی کر لے گی، آپ کے علم میں ہے نا سیدنا صدیق 60 سال سے زیادہ کی عمر میں دنیا سے رخصت ہوئے ہیں. ان کی اہلیہ نے صرف عدت کے ایام ہی گزرنے کا انتظار کیا تھا، اس کے بعد انہیں شادی کر لی. آپ کے علم میں ہوگا کہ ان کی گود میں ایک بچہ بھی تھا اور شادی حضرت علی سے کی تھی. یہ بچہ محمد بن ابو بکر ہے. یہ 1.5 کے تھے جب ان کے گھر میں چلے گئے اور انہی کے گھر میں پرورش پائی ہے انہوں نے. تو عرب معاشرہ ایسا تھا. ہمارے ہاں یعنی اندازہ کیجئے نا کہ اس عمر میں شوہر رخصت ہو جائے تو کیا عورت شادی کرتی؟ 18-20 سال کی خواتین کو میں نے دیکھا کہ ساری زندگی گزار دی انہوں نے، نہیں کی. تو آپ اپنے حالات کے لحاظ سے کہ آپ کی بیوی کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے، اچھا وہ کہاں جائے گی، کیا اس کے والدین ہیں، کیا اس کو کچھ سنبھالنے والا ہے. تو سوال یہ ہے کہ ان ساری ضرورتوں کو سامنے رکھ کر جو کام آپ کو کرنا تھا وہ کیوں نہیں کیا آپ نے؟ پہلی بنیادی بات یہ. پاکستان میں ول جو ہے، میں پاکستان کی بات نہیں ابھی کر رہا، تو آپ بحرین میں رہیے. بہت معذرت کے ساتھ میں اسلام کا نقطہ نظر آپ کو بتا رہا ہوں. لیکن پاکستان میں اکارڈنگ ٹو دی شریعہ لا جی وہ مجھے بہت اچھی طرح معلوم ہے. اس کا ہاؤ کین یو گو اراؤنڈ دیٹ سچویشن؟ وہ چلا جاؤں گا میں، لیکن پہلے اسلام بتا لوں. جہاں آپ لے جانا چاہتی ہیں میں وہاں بھی چلا جاؤں گا، لیکن پہلے اسلام سن لیجیے. تو اسلام میں یہ تو قرآن مجید میں آپ نکال کے دیکھیے، کوئی سادہ ترجمہ نکال لیجیے. ایک ایک حصے کو بیان کرنے سے پہلے کہ من بعد وصیہ، من بعد وصیہ، یعنی یہ میرا حصہ بعد میں سننا، پہلے وصیت کرو. تو وہ کیوں نہیں کی گئی؟ سوال یہ آگے اپنے حالات کے لحاظ سے آپ سارے آپ کو معلوم ہے کہ بیگم صاحبہ تو صرف سانس کے آخری مرحلے کا انتظار کر رہی ہیں، انہوں نے تو نئے رشتے کا انتخاب بھی کر لیا ہوا ہے. تو نوعیت بالکل اور ہو جائے گی. معذرت کے ساتھ ہر معاشرے کی اپنی ٹریڈیشنز ہوتی ہیں. میں نے آپ کو بہت بڑے آدمی کی مثال دی ہے کہ کوئی پرابلم نہیں تھا ان کی سوسائٹی میں. ہماری سوسائٹی میں تو تانوں سے ویسے ہی خاتمہ ہو جاتا ان کا کہ بھئی انہوں نے کیا کیا ہے، کل شوہر دنیا سے رخصت ہوا ہے اور 4 مہینے 10 دن بھی پورے ہونے دیے ہیں بمشکل. تو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہماری ضرورتیں کیا ہیں، ہماری ماں کی کیا ہیں، ہماری سوسائٹی میں باپ کی کیا ضرورتیں ہوتی ہیں، بچوں کے کیا مسائل ہو جاتے ہیں، ان کو سامنے رکھ کے وصیت کریں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں نہ کوئی ضرورت تھی، نہ تمہاری کوئی خدمت کا معاملہ تھا، نہ تمہیں کوئی ترجیح قائم کرنی تھی، کچھ بھی نہیں کرنا تھا، تم نے وصیت نہیں کی، چھوڑ گئے ہو، تو اب اس کے بعد رشتہ داری کی بنیاد پر میں فیصلہ کروں گا کہ پوٹینشل نفع کی کیا تقسیم بنتی ہے. تو میراث کا قانون اس پر مبنی ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے باقاعدہ کہ یہ کس اصول پر مبنی ہے. اس میں کوئی مرد عورت کا فرق نہیں ہے. ذرا دیکھیے، سب سے پہلے یہ بتایا گیا ہے کہ ماں اور باپ کا حصہ کیا ہوگا، 1/6 1/6.
تو یہ کوئی جینڈر کا مسئلہ ہی نہیں. لڑکوں کا حصہ اس لیے زیادہ رکھا گیا ہے کہ ان کے اوپر والدین کی ذمہ داری ڈالی گئی. ان کو اپنے گھر لانا ہے, ان کے بڑھاپے میں سہارا بننا ہے. یہ پوٹینشیل فیصلہ ہے. اگر آپ کا فیصلہ مختلف تھا تو آپ وصیت کر لیتے. وسیلہ تو جیسے پاکستان میں پہلے اسلام پر آپ سوال کر لیں. پاکستان اور بحرین میں تھوڑی دیر بعد میں چلے جائیں گے. تو آپ اگر قرآن کے قانون کو دیکھیں تو انتہائی جسٹس پر مبنی اور تمام معاملات کا احاطہ کرتا ہے کہ جو ضرورتیں آپ کی تھیں, جو آپ کے حالات تھے, ان کو سامنے رکھ کر اگر ماں کی کوئی ضرورت تھی, بیوی کی کوئی ضرورت تھی, بیٹی کی کوئی ضرورت تھی, بیٹے کی کوئی ضرورت تھی, آپ وصیت کریں, بتائیں اور سارا مال دے دیں اگر آپ مطمئن ہیں. کوئی لمٹ نہیں, سارا مال دے دیں. ہو سکتا ہے ایک معذور بچہ ہے, میں یہ محسوس کروں کہ میرا ایک معذور بیٹا ہے اور باقی بچے اپنے پاؤں پر کھڑے ہیں, میرے پاس جو پیسے موجود ہیں وہ سارے کے سارے اسی کے لیے رہنے چاہیے تاکہ اس کی خبر گیری ہو سکے. اس کا تعلق حالات سے ہے, اس پر کوئی پابندی لگائی نہیں جا سکتی, نہیں لگائی اللہ تعالیٰ نے. یعنی الفاظ ہے من بعد وصیت, تمہاری جو بھی کوئی وصیت ہے اس کے بعد میرا قانون ہے. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ تو اب نہ ضرورت کو دیکھے گا, کیونکہ ہر معاملے میں تو آپ کو پتہ تھا نا, انہوں نے پوٹینشل دیکھا ہے. ماں باپ سے ایک ہی جیسا نفع پہنچتا ہے, دونوں کا حصہ برابر ہے. اولاد میں یہ فرق قدرت کا قائم کردہ ہے, سوائے اس کے کہ آپ دنیا ہی تبدیل کر دیں. ذمہ داری بہرحال مردوں کے اوپر آتی ہے, ان کے حصے میں فرق کر دیا گیا. اسی طرح کا معاملہ مرد و عورت یعنی بیوی اور شوہر کا ہے. بیویاں اب کہیں آ کے باقاعدہ معاشی جدوجہد کرنے لگی ہیں, ورنہ تو ساری ذمہ داری شوہر کے اوپر ان کی کفالت کی رہی ہے اور اسی اصول پر نگاہ ہوتا ہے. تو شوہر کا حصہ زیادہ رکھا گیا ہے. یہ بڑا سادہ اصول ہے, اس کو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ میں نے جسٹس پر فیصلہ کیا, پوٹینشل. البتہ عملی طور پر اگر کوئی فرق تھا تو پہلے وصیت کر دیتے تھے. یہ ہے صاحب, بڑی کامن سینس کی بات ہے. آخری درجے میں آپ کا پورا دین جو ہے وہ تو عدل کا, انصاف کا اور عقل کا شاہکار ہے. اب ان کے بحرین اور پاکستان کے سوالوں کا جواب بھی دے دیں. جی, انفیکٹ پاکستان, بحرین, اس کے علاوہ تمام مسلم ملک میں ولز نارملی نہیں ایکسیپٹڈ ہوتے. جی, اب اس کے بعد کیا ہے, اس کے بعد ہے ہمارے عام طور پر جو علماء ہیں انہوں نے اس قانون کو کیسے سمجھا ہے. تو اس میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیسے سمجھا انہوں نے. پہلی چیز انہوں نے یہ کی کہ وصیت کے بارے میں یہ طے کر دیا کہ یہ کسی ایسے شخص کے بارے میں ہو ہی نہیں سکتی جو آپ کا وارث بن سکتا تھا. پہلی بات یہ کی انہوں نے. یعنی آگے اللہ نے جو حصے مقرر کیے ہیں وہ حصے کن کے مقرر کیے ہیں؟ والدین کے کیے ہیں, اولاد کے کیے ہیں, اولاد نہ ہو تو بہن بھائیوں کے کیے ہیں. یہ ہے نا بنیادی طور پر. تو ان کے حق میں آپ وصیت کر ہی نہیں سکتے. یہ ایک بالکل غلط فہمی تھی, اس کی کوئی بنیاد نہیں تھی. یہ فیصلہ خود قرآن کے خلاف ہے. میں نے اس پر تنقید کر کے بتایا ہے کہ اس میں کس طرح قرآن مجید کی خلاف ورزی ہوئی. دوسرا کارنامہ کیا کیا؟ دوسرا یہ کیا کہ یہ فیصلہ کر دیا کہ 1/3 میں صرف وصیت ہو سکتی. کیوں آپ نے پابندی لگی؟ اللہ تعالیٰ تو نہیں لگا رہے ہیں. وہ تو کہتے ہیں جو بھی وصیت تم نے کی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے یہ پوچھا تھا تو آپ نے یہ جواب دیا تھا. اب وہ نکالیے آپ کہ وہ کیا گفتگو ہو رہی ہے. ایک صحابی ذاتی مشورہ کر رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ جی میرا دل چاہتا ہے جو کچھ میرے پاس ہے سارا اللہ کی راہ میں دے دوں. آپ نے فرمایا بھائی اپنے پیچھے جو لوگ ہیں ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے, ان کا پھر آدھا دے دو. آپ نے فرمایا یہ بھی بہت زیادہ ہے, اللہ کی راہ میں دینے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ پھر 1/3. آپ نے فرمایا 1/3 کافی. اب مجھے بتائیے کہ اس کی بنیاد پر وہ رائے قائم کی جا سکتی؟ نہ اس گفتگو کا کوئی تعلق ہے اس سے, نہ وہ اس قانون کے بھارے پہ ہے. وہ ایک شخص نے اپنے ذاتی معاملے میں کہ میں خدا کی راہ میں, ابھی آپ میں سے کوئی آدمی پوچھے کہ اللہ کا میرے پاس دیا بہت کچھ ہے, میں چاہتا ہوں کہ اپنے علاقے کے غریبوں کے لیے ایک ہسپتال بنا دوں, تو میں کتنی وصیت کر سکتا ہوں؟ تو میں بھی آپ کو یہی کہوں گا کہ بھائی اپنے وارثوں کا خیال رکھیے گا. بہت زیادہ
آپ نیکی کے جذبے سے مغلوب ہو کر کام کریں گے تو کل وہ انتظار میں بیٹھے. آپ مجھے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ میرے تمام ورثاء جو ہیں وہ مجھ سے بھی زیادہ امیر کبیر ہیں, بچے بھی اپنے پاؤں پر کھڑے ہیں, تو ہو سکتا ہے میں آپ کو یہ کہوں کہ اچھا اللہ کی راہ میں دے دیں سارا, کیا فرق پڑتا ہے. تو یہ دو غلط فہمیاں ہیں جو پیدا کی ہوئیں, اس کے بعد انہی کی بنیاد پر ہمارے یہاں قانون بنا دیے گئے ہیں, وہ بحرین میں ہوں یا یہ وہی معاملہ ہے جو ابھی سود کے معاملے میں نے عرض کیا تھا. تو غام صاحب اس سلسلے میں سوال یہ ہے کہ اگر یہ مذہب کو سمجھنے کا کام اور اس کا اطلاق جس کو یہ فقہ کہتے ہیں ہم, اگر اس میں اتنی بڑی غلطی ہے کہ پاکستان ہو گیا یا بحرین ہو گیا یا زیادہ تر کہہ لیں میری نالج میں کوئی ایسا اسلامی ملک نہیں ہے جس میں اس مسئلے کو جس طرح آپ بیان کرتے ہیں اس کو صحیح طرح سمجھ کے اطلاق کیا گیا ہو, تو پھر تو اگر مجھے اب اس خدا کے دین اختیار کو صحیح طریقے سے استعمال کر کے رہنا ہے تو پھر تو مجھے کسی نان مسلم ملک میں ہی جا کے رہنا پڑے گا جہاں پہ میری دل جو ہے اس کا اطلاق ہو سکتا ہے. جی ہاں بالکل ایسے ہی. تو اب آپ فیصلہ کریں کہاں رہنا ہے. اس طرح بیٹیاں ہیں اور انہوں نے نئی ول بنائی اور اچانک ان سے تو جاتے ہیں دنیا میں, تو پھر اس equal rights, basically equal rights. یہ Women's rights and equal rights. ایکسیڈنٹ ہو گیا, آپ نے انہیں کریش. آپ اگر غور کر کے دیکھیں تو ہمارے ہاں ول نہ کرنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اچانک ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. ذرا سروے کر کے دیکھ لیں, یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں سے پوچھ کے دیکھ لیں, ان میں سے کون کون لوگ ہیں کہ جنہوں نے شعور کی عمر کو پہنچنے کے بعد ول کر دی. پوچھیں ذرا, ایک ہاتھ کھڑا ہوا ہے. ہم کر رہے ہیں. آپ کو ہر حال میں جس وقت آپ شعور کی عمر کو پہنچے تو اپنی وصیت لکھوانی چاہیے, اور اس کے بعد آپ کو حق ہے اگر کوئی اس میں تبدیلی کرنی ہوگی تو جیسے جیسے حالات ہوں آپ اس میں کرتے چلے جائیں. اب تو کوئی بڑا مسئلہ بھی نہیں ہوتا اس کے لیے, تو یہ ضرور کرنا چاہیے. باقی جو ملکوں نے مسئلے پیدا کر دیے ہیں مختلف جگہوں پر, وہ ہیں ان سے نمٹنا پڑتا ہے. اب مثال کے طور پر امریکہ میں جو قانون بنایا گیا ہے یا بعض اور مغربی ملکوں میں کہ آپ جو کچھ بھی کمائیں گے, خواہ مرد کمائے یا عورت, اس کا میاں یا میاں نے کمایا ہے تو اس کی بیوی آدھے کی حقدار بن جائے گی, خود بخود بن جاتی ہے. یہ قانون بھی بالکل ہی بےمانی قانون ہے لیکن ہے, تو اب کیا کیا جا سکتا. ملکوں کے قانون جب بن جاتے ہیں تو ان کو پھر تبدیل کرانے کے لیے جد و جہد کی ضرورت ہوتی ہے, اور جد و جہد ہمیشہ علم سے کی جاتی ہے, ریزننگ سے کی جاتی ہے. تو یہی کام میں نے کیا. میرا خیال ہے ہمارے ملک میں وکلاء, قاضی حضرات جن کو آپ جج کہتے ہیں, اچھے دانشوروں کی بہت بڑی تعداد میں نے جو کرٹیسزم کیا ہے پچھلے 50 سال میں اتفاق کر رہی ہے. ایک وقت آئے گا تبدیل ہو جائے. اگر فیملی ممبرز آپس میں اگری کر کے وہ ول کو ایکسیکیوٹ کریں کہ گفٹ کر دیں, جو بھی سولوشن ہے, تو وہ اسلام کے حساب سے جی بالکل جائے. وہ تو ان ملکوں کے قانون بھی مانتے ہیں. لہذا اس کا سب سے اچھا طریقہ یہی ہے کہ انظر صاحب کسی غیر اسلامی ملک میں جانے کے بجائے اپنے وارثوں کو آمادہ کریں کہ وہ انصاف کے ساتھ معاملہ کرنے کے لیے تیار ہوئے. یعنی all over the Islamic poet in such different countries have Dr. acceptance. نہیں, یہ جو آپس کا معاہدہ ہے وارثوں کا, وہ ہر جگہ ایکسیپٹیبل, اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. یہ کیسے اسٹیٹ کیسے مداخلت کرتی ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی دنیا سے رخصت ہو گیا ہے, اس کے سب وارثوں نے مل کے طے کر لیا ہے, جو بھی آپس میں طے کر لیا ہے, اور ان میں سے کوئی عدالت میں نہیں گیا تو کوئی قانون آپ کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنتا. یہ جس وقت کوئی چلا جاتا ہے اور جا کر وہ مطالبہ کرتا ہے, قانون اس کے بعد یہ بھی تو ہے نا کہ کسی if somebody made issue کہ بیٹھیاں ہیں, دو ہیں بھائی, انتقال ہو جاتا ہے, انہیں وصیت نہیں کی, تو اس کے جو بھائی ہیں they get a part of this inheritance. بیٹی کا حصہ جو ہے بیٹیوں کا وہ بہت بڑا رہتا ہے. نہیں, تھوڑا نہیں رہتا,
2/3 بیٹیوں کو چلا جائے گا، خود بخود چلا جائے گا۔ 1/3 کے بارے میں آپ خود سوچئے کہ اگر ایک آدمی ایک قبائلی سوسائٹی کے اندر رہ رہا تھا اور وہاں اگر اس کے بیٹے نہیں تھے تو بہن بھائیوں ہی نے آ کر اس کو سنبھالنا تھا، تو ان کے لیے 1/3 حصے کی گنجائش نکال دی گئی۔ تو اگر آپ کا معاشرہ تبدیل ہو گیا ہے، وہاں یہ صورت نہیں ہے، تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ وصیت کرتے اس 1/3 کے بارے میں اور کہہ دیتے کہ یہ بھی میری بیٹیوں کو دے دیا جائے۔ یعنی جو آپ کے کرنے کا کام ہے، کوئی وجہ تھی کہ وہ آپ پر چھوڑا گیا تھا، وہ ہم نہیں کرتے، تو اس میں اب مذہب کیا کرے؟ یہ قانون اصل میں خدا کے فیصلے اور بندوں کے عمل دونوں سے مل کے بنا ہوا ہے۔ اس میں جب ایک فریق اپنا فریضہ ادا نہیں کرتا تو وہ اخلاقی لحاظ سے بھی غلط ہو جاتا ہے اور عقلی لحاظ سے بھی غلط ہو جاتا ہے۔ کاملی صاحب اسی طرح ایک آپ نے یہاں پہ وراثت جو بات کی سورہ نساء کے اندر، آگے چل کے اس میں یہ بھی آیا ہے کہ تم گواہ کر دو، اور پھر بعد میں گواہ کو یہ رائٹ دیا گیا کہ اگر اسے لگے کہ انصاف نہیں ہے تو وہ اس کو، یہ سورہ نساء میں نہیں ہے، یہ سورہ بقرہ میں ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک شخص نے وصیت کی اور دنیا سے رخصت ہو گیا، ابھی یہ قانون نازل ہی نہیں ہوا، یہ قانون تو سورہ نساء میں ہے، وہ بقرہ میں ہے۔ چلا گیا دنیا سے اور اس نے بتا دیا کہ میری یہ وصیت ہے۔ بعد میں لوگوں کو احساس ہوا کہ اس میں کوئی بے انصافی کر دی ہے اس نے۔ یہ تو ہو سکتا ہے نا، اب بھی ہو سکتا ہے کہ اس آدمی نے یعنی بیوی کے ساتھ لڑا ہوا تھا، نتیجے کے طور پر اس کو بالکل ہی محروم کر دیا، اور بہت سے اس طرح کے معاملات ہیں۔ کسی بچے سے ناراض تھا، کتنے ہیں والدین ایسا کر دیتے ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے پھر یہ کہا کہ ان وارثوں کو بھی بٹھا لیا جائے اور باقی بھی لوگ خاندان کے مداخلت کریں اور اصلاح کرا دیں معاملے کی، یعنی سب کو توجہ دلائیں کہ ان سے ایک غلطی ہو گئی ہے یا انہوں نے ایک بے انصافی کی بات کر دی ہے، تو اس کی اصلاح۔ یہی میں نے کہا ہے کہ تمام لوگ مل بیٹھ کے اس موقع کے اوپر طے کر لیں کہ ہمیں معاملہ ایسے کرنا ہے۔ اس کے اندر نہ مذہب کو کوئی اعتراض ہے، نہ قانون کو کوئی اعتراض، مسئلہ ختم ہو جائے۔